खाला ने बड़े प्यार से मेरा रिश्ता मांगा था। सब लोग हैरान थे क्योंकि मुझ में तो कोई खास बात नहीं थी। शादी की तैयारियां धूमधाम से जारी थीं, मगर रुखसती से कुछ देर पहले खाला ने बाबा से 15 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया। जब बाबा वो रकम ना दे सके तो खाला बारात लेकर वापस लौट गई। ये सदमा बाबा बर्दाश्त ना कर सके और वो इस जान से रुखसत हो गए। मैं बाबा के जनाजे के पास बैठी थी, आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैंने रो रो कर कहा, ऐ अल्लाह, या तो मुझे मौत दे दे या ऐसा मुआजिजा दिखा दे कि दुनिया देखती रह जाए। ये कहकर मैंने जनाजे पर सर रख कर आंखें बंद कर ली और जब आंख खोली तो मेरा नाम ज़ारा है। मैं अपने बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो छोटा सा घर हमारी जन्नत था। बाबा एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे और मैं यूनिवर्सिटी की तालबा थी। बाबा के पास एक पुरानी कार थी। वो रोजाना सुबह मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ते और फिर खुद काम पर चले जाते। वापसी पर मैं अपनी दोस्त सुमेरा के साथ टैक्सी में आती। सुमेरा मेरी बेहतरीन दोस्त थी, बल्कि यूं कहो कि वो मेरी रूह की हमसफर थी। हमने बचपन से जवानी तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हर खुशी, हर गम, हर राज हमने शेयर किया। मैं कदरे मोटी, गोरी और खूबसूरत थी। जब मैं हंसती तो मेरे गालों पर पड़ने वाले डंपल मुझे मजीद दिलकश बना देते। सुमेरा का रंग सांवला और कद कदरे छोटा था। वो मेरी तरह खूबसूरत नहीं थी, मगर उसका दिल इंतहाई नरम और खूबसूरत था। मैंने इतनी वफादार लड़की कभी नहीं देखी थी। मोहल्ले के लोग जब हमें साथ देखते तो अक्सर सुमेरा का मजाक उड़ाते, मगर वो हंसकर खुद भी मजाक कर देती और मेरी तारीफों से सबको खामोश कर देती। माँ के इंतकाल के बाद मैंने माँ की कमी सुमेरा में पूरी की। वो कभी दोस्त बन जाती, कभी माँ की तरह प्यार करती। बाबा भी काम के मामले में ईमानदार आदमी थे। उन्होंने माँ के बाद दूसरी शादी नहीं की कि कहीं कोई सौतेली माँ मुझ पर जुल्म न ढाए। मले की आंटी मुझे बहुत ख्याल रखती। जब तक बाबा घर ना आते वो मेरे साथ रहती। मेरी जिंदगी मोहब्बत और सुकून से भरी हुई थी। एक दिन बाबा की कार खराब होगी। उन्होंने कहा, ज़ारा, अब तुम सुमेरा के साथ यूनिवर्सिटी जाया करो। मैंने सारा ला दिया। हम दोनों एक साथ जाने लगी, मगर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरी रूह तक ला दी। हम सड़क किनारे टैक्सी का इंतजार कर रही थी कि एक कार हमारे करीब आकर रुकी। एक काला कोट पहने लंबे बालों वाला लड़का अंदर बैठा था। शक्ल ही से बदमाश लगता था। वो फोन झपटने के लिए आगे बढ़ा तो मैं चीख पड़ी। इसीलिए मैं मेरा दुपट्टा गिर गया। जब उसने मेरा चेहरा देखा तो जैसे पत्थर का बना खड़ा रह गया। उसकी नजरें मुझ पर जम गईं। मैं घबरा गई। सुमेरा का हाथ पकड़ा और भाग निकली। सुमेरा बहादुर थी। उसने इस लड़के से फोन वापस छीन लिया। अजीब बात यह थी कि वो लड़का हमें जाता देखता रह गया, कोई हरकत नहीं की। हम टैक्सी में बैठ गईं, मगर मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। मैं सारी रात खौफ में रही। अगले दिन मैंने सुमेरा को सब बताया तो वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम बहुत डरपोक हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं भी हंस पड़ी, मगर दिल में खौफ बाकी था। अगले दिन वही लड़का फिर यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद था। इस बार वो हमारी तरफ बढ़ा और बोला, कहो तो छोड़ दूं तुम्हें, टैक्सी नहीं मिल रही। उसके अंदाज में बदतमीजी थी। मैं घबरा कर सुमेरा के पीछे छुप गई। सुमेरा ने गुस्से में कहा, क्यों भाई लगते हो हमारे? वो बोला, भाई लग सकता हूँ अगर तुम्हारी ये दोस्त मेरे साथ सेटिंग कर दे तो। मेरा सांस गले में अटक गया। सुमेरा ने ऐसी झटकी दी कि वो लड़का वहां से भाग निकला। मैं दिल ही दिल में सुमेरा की शुक्रगुजार रही। काश मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत होती। मैंने कुछ दिन यूनिवर्सिटी न जाने का फैसला किया। बाबा को बताया कि तबीयत खराब है। उन्होंने कुछ ना कहा, क्योंकि इन दिनों उमैर हमारे घर आने वाला था। उमैर मेरी खाला का बेटा था। माँ से शादी से पहले बाबा की मंगनी खाला की बहन से हुई थी, मगर उन्होंने अपनी पसंद से शादी की और खाला नाराज हो गई। यूं दोनों खानदानों में राब्ता टूट गया। मैं कभी अपनी खाला से नहीं मिली थी। वक्त गुजरता गया और कभी कभार बाबा और खाला एक दूसरे को फोन कर लेते। उमैर उनका अकलौता बेटा था, पढ़ाई में अव्वल और दिखने में इंतहाई खूबसूरत। मैं उसे सिर्फ सोशल मीडिया पर जानती थी। उसकी तस्वीरें देखकर दिल जैसे रुक जाता था। सुमेरा अक्सर मेरा मजाक उड़ाती, अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं तो मेरी सेटिंग करवा दो। मैं हंस कर रह जाती, मगर सच ये था कि मैं खुद भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। एक दिन पता चला कि उमैर कारोबार के सिलसिले में लाहौर आ रहा है और हमारे घर ठहरेगा। सुमेरा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो मेरी मदद करने लगी, घर की सफाई, खाने की तैयारी, सब कुछ। जिस दिन उमैर आया, सुमेरा ने खुद दरवाजा खोला। मैं किचन की खिड़की से छुप कर देख रही थी।
عمیر مسکرا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ میں عجیب سکون تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سمیرا نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور چائے دی، پھر وہ کچھ دیر بعد آئی اور دونوں کے درمیان خوشگوار باتیں ہونے لگی۔ رات کے کھانے پر ہم سب بیٹھے تھے۔ جب عمیر نے میری طرف دیکھا، میرا ہاتھ کانپنے لگا، گلاس ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ پہلی بار مجھے اپنی خوبصورتی پر رشک آیا۔ اس کی نظریں جیسے مجھ میں اتر رہی تھیں۔ یہ زہرا ہے میری بیٹی، بابا نے کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور میں سمجھی نہیں کیوں۔ کھانے کے بعد سمیرا چلی گئی۔ میں نے چائے بنائی اور لاؤنج میں گئی۔ بابا فون پر باتیں کر رہے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھ سے ڈر رہی ہو کیا؟ میری شکل اتنی بری ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ ہنس دیا اور میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح سمیرا بھی ناشتہ کرنے آئی۔ وہ عمیر سے ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہوا تو سب اپنے کاموں کو چلے گئے۔ دن کو میں نے بہت دل سے کھانا بنایا۔ عمیر کے سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ اسے کیا کیا پسند ہے، سب کچھ ویسے ہی تیار کیا۔ رات کو وہ آیا، سمیرا بھی موجود تھی۔ کھانے کی میز پر جب اس نے تعریف کی تو میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ کھانے کے بعد سب سو گئے۔ صبح سمیرا اور بابا اپنے کاموں کو نکل گئے۔ دروازہ بجا، میں نے کھولا تو سامنے عمیر تھا۔ میری نظریں جھک گئیں۔ وہ اندر آیا اور کہنے لگا، بس چائے چاہیے۔ میں نے چائے بنائی، چائے لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ وہ سامان سمیٹ رہا تھا، شاید واپسی کی تیاری کر رہا ہو۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں جانے لگی تو اس نے میرے ہاتھ میں ایک لفافہ تھما دیا۔ میں اسے چھپا کر اپنے کمرے میں لے آئی، کتابوں میں رکھ دیا۔ خوش بھی تھی، ڈری ہوئی بھی تھی۔ جب سمیرا آئی تو میں نے اسے سب بتا دیا۔ عمیر جا چکا تھا، مگر جاتے وقت اس کی آنکھوں میں میرے لیے کچھ تھا، خواہش، محبت یا درد، میں نہیں جانتی۔ میں نے سمیرا کو لفافہ دیا کہ وہ پڑھ کر بتائے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو سایہ آیا، پھر وہ مسکرا دی۔ میں نے وہم سمجھا، چلو پڑھو نا، میں نے کہا۔ اس نے لفافہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط کے الفاظ نے دل ہلا دیے۔ میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں، پریوں پر یقین نہیں رکھتا، مگر جب تمہیں دیکھا جیسے کوئی پری کھڑی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ماموں کی بیٹی اتنی خوبصورت ہوگی۔ جب پہلی بار لاہور آیا تو دل چاہ کے بار بار آؤں۔ تمہیں دیکھ کر دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی ہیں۔ تب یقین ہوا کہ پہلی نظر کی محبت سچ ہوتی ہے۔ مجھے تم سے پہلی نظر کی محبت ہے۔ تم شاید نہیں جانتی، مگر دنیا میں تم جیسی کوئی نہیں، اور اتنی خوبصورت کا محافظ بھی کوئی ہونا چاہیے۔ میں وہی بننا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا ہاتھ تھام کر زندگی کے ہر موڑ پر چلنا چاہتا ہوں۔ جلد ہی ماں بابا سے بات کر کے ماموں سے تمہیں ہمیشہ کے لیے مانگ لوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھنا۔ یاد رکھنا اب تم صرف میری امانت ہو۔ سمیرا کی آواز کہیں گے لرز رہی تھی، مگر میں اپنی خوشی میں اتنی مگن تھی کہ کچھ محسوس نہیں کیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم لوگوں کی خالہ سے تو ناراضگی چل رہی تھی، تو پھر شادی کیسے ہوگی؟ میں نے عجیب انداز میں کہا، محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، دیکھنا عمیر خالہ کو منا لے گا، مجھے یقین ہے۔ ویسے بھی اب خالہ اور بابا کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، آخر بہن بھائی ہیں، کب تک ناراض رہیں گے؟ مجھے لگتا ہے میں اور عمیر دونوں خاندانوں کی ناراضگی ختم کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ میں اپنی خوشی میں گم تھی اور وہ ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر چلی گئی کہ اسے اپنی ماں کے ساتھ مزار پر جانا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے وہ خط کئی بار پڑھا اور ہر بار دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ محبت کی یہ لمحات کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ میں نے دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا، مگر میں نے محسوس کیا کہ سمیرا کا رویہ بدل گیا ہے۔ اب وہ کم بات کرتی، کم ہنستی اور اکثر کسی سوچ میں گم رہتی۔ میں پریشان تھی۔ اوپر سے وہ شرارتی لڑکا بھی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، آتے جاتے راستے میں کھڑا ہوتا اور میری ٹیکسی کو گھر تک فالو کرتا۔ سمیرا اب اس سے جھگڑتی بھی نہیں تھی، وہ بالکل بدل گئی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے میرا موبائل مانگ لیا، کہنے لگی اس کا فون خراب ہو گیا ہے اور اسے فلمیں دیکھنے کا شوق ہے۔ میں نے بغیر سوچے ایک دن کے لیے دے دیا، پھر اگلے دن وہ شام کو لے جاتی اور رات کو واپس کر دیتی۔ میں نے کبھی نہ پوچھا کہ وہ فون کہاں لے جاتی ہے، آخر وہ میری بچپن کی دوست تھی۔ میں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی، مگر وہی یقین مجھے لے ڈوبا۔ میرے بابا کی پوری زندگی کی کمائی، ان کی عزت، ان کی ساکھ، سب کچھ اس یقین نے چھین لیا۔ ایک دن، ایسا دن جو میری زندگی کا سب سے بھیانک دن بن گیا۔ بابا دفتر گئے ہوئے تھے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی جب دروازے پر دستک ہوئی، مگر جیسی دروازہ کھولا میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ دروازے پر وہی بدتمیز لڑکا کھڑا تھا،
اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا مگر اس نے زور سے دھکا دیا اور اندر گھس آیا۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ اگلی لمحے اس نے میرا دوپٹہ نوچ کر پھینک دیا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی جو شاید محلے کے چند گھروں تک پہنچ گئی ہوگی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر کاٹا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ باہر شور سن کر محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ احمد انکل نے آگے بڑھ کر لڑکے کو دھکے دے کر باہر نکالا۔ کمینے ہماری بچی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ سب میرے ساتھ تھے مگر اگلی لمحے اس لڑکے نے سب کے سامنے میرا نام مٹی میں ملا دیا۔ وہ چیخ کر بولا، پوچھو اس سے، یہی تو مجھے گھر بلاتی تھی، محبت کے پیغام بھیجتی تھی۔ میری بات پر یقین نہیں آتا تو لو ثبوت دیکھ لو۔ اس نے موبائل نکالا جس میں میرے نمبر سے درجنوں گندے پیغامات اور تصویریں تھیں۔ میرے لیے زمین پھٹ گئی اور میں گونگ رہ گئی۔ سب کی نظریں مجھ پر تھیں اور میں بے اختیار سے میرا کی گھر کی چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاں وہ کھڑی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے۔ میری دنیا اجڑ گئی۔ میرے اپنے بابا نے مجھ سے نظریں پھیر لیں۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ میں قصوروار ہوں۔ میں روتی رہی، چیختی رہی مگر کوئی نہ مانا۔ جب عمیر کو خبر ملی تو دل کو تسلی تھی کہ وہ میرا یقین کر لے گا مگر اس نے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اب میں بدنام کہلائی، ایک عیبدار عورت بن گئی اور یہ درد ساری زندگی کھاتا رہا۔ میں دن رات اپنے کمرے میں بند رہنے لگی۔ بابا مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ ہر نگاہ میں نفرت، ہر زبان پر طعنہ۔ میں بے قصور تھی، بے یار و مددگار، اپنے رب سے بات کرتی۔ بار بار دل میں خیال آتا، آخر سمیرہ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو ہمیشہ اسے بہن سمجھا، اس کی ہر بات پر یقین کیا۔ میں نے کئی بار سمیرہ کو پیغام بھیجا کہ وہ آ کر مجھ سے مل لے۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیوں؟ آخر کیوں؟ مگر اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے نزدیک اب میں بری لڑکی تھی جس سے اپنی بیٹی کو دور رکھنا بہتر تھا۔ دن گزرتے گئے، میں اندر ہی اندر ٹوٹتی گئی اور پھر ایک دن پہلی بار دروازہ کھلنے کی آواز پر میں چونک اٹھی۔ میں نے سر اٹھایا، سامنے سمیرہ کھڑی تھی، چہرے پر مکروہ مسکراہٹ، آنکھوں میں غرور۔ وہ بولی، کیا ہوا میری پیاری دوست؟ خالی ہاتھ رہ گئی نا؟ اب دیکھو ہماری قسمت بھی تمہاری طرح کمزور نکلی۔ میں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، میرے ہونٹ کانپے۔ سمیرہ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ میں نے تمہیں اپنی بہن سمجھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی، وہ ہنسی۔ میں نے کیا کر دیا؟ بس عمیر کو تمہارا اصل چہرہ دکھا دیا۔ وہ بھی میرا دوست تھا، میں اسے دھوکے میں نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ میں آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ میرے لبوں سے بس یہ نکلا، یہ دوستی تھی یا محبت؟ وہ تن سے بولی، محبت؟ تمہیں لگتا ہے صرف تمہیں محبت کا حق ہے؟ میں نے کبھی سوچا سب تعریف کرتے تھے اور مجھے بھی برابر میں نہیں سمجھتے تھے؟ تمہارے حسن کے قصیدے، تمہارے نام کے تذکرے، اور میں تمہارے سامنے میں دبی رہ گئی۔ بس اب نہیں، اب میں نے تمہیں وہ جگہ دکھائی ہے جہاں سے لوگ تم پر تھوکیں گے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ سب تم نے اسد میں کیا۔ سمیرہ تم مجھ سے ایک بار کہہ دیتی، میں عمیر کو چھوڑ دیتی، میں تمہارے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیتی، مگر تم نے تو مجھے دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں زہرا، میں جلتی تھی تم سے، عمیر کو چاہتی تھی، اس کی تصویریں رات بھر دیکھتی رہتی تھی، اور جب اس نے تمہیں چاہا تو میرے اندر کی عورت جل کر راکھ ہو گئی۔ میں برداشت نہ کر سکی، پھر خدا نے خود موقع دیا۔ اس لڑکے کے ذریعے میں نے اس کے سامنے تمہارا نمبر رکھا، تمہارے موبائل سے پیغامات بھیجے، اور پھر وہ دن آیا جب تم سب کے سامنے بدکردار بن گئی۔ میں رو پڑی۔ یہ میرا بدلہ تھا زہرا، میری نفرت، میرا انتقام، اور شاید میری مجبوری بھی۔ میں سخت کھڑی تھی، میرے جسم سے جان نکل چکی تھی۔ میں بس اتنا کہہ پائی، تم نے مجھے مار دیا سمیرہ۔ ایک بار کہہ دیتی، میں اپنی ساری خوشیاں تم پر قربان کر دیتی۔ اور وہ دروازے کی طرف مڑ گئی۔ پچھتاوے کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ میرے لیے وہ دن بھی آخری دن بن گیا۔ بابا میرے رشتے کے لیے در در پھر رہے تھے مگر میرے داغ کی وجہ سے کوئی مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں لوگوں کی نظروں میں گر چکی تھی اور اپنے دل میں بھی۔ پھر ایک دن خالہ آ گئیں جن سے ہمارا کم ملنا جلنا تھا۔ ان کی زبان تیز تھی اور دل کا حال کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں سمجھی وہ بھی تانے دینے آئی ہیں، مگر وہ میرے قریب آئیں، میرا ماتھا چوما اور بولی، زہرا بیٹی، تم ماں جیسی ہو، ہم اپنے بیٹے عمران کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ میں اور بابا حیران رہ گئے۔
خالہ 2 محلے چھوڑ کر رہتی تھی اور عمران کی دکان ہمارے گھر کے قریب تھی۔ مجھے عمران کبھی پسند نہیں تھا، مگر اس وقت جب میرا نام سن کر کوئی بھی منہ موڑ لیتا، میں تو سمجھتی تھی کہ اپنی خوبصورت شکل و صورت کی وجہ سے میں سب پر راج کروں گی، لیکن یا تو میں بری طرح برباد ہو چکی تھی۔ عمران ایک نمبر کا آوارہ اور لڑکی باز تھا، یہ بات بابا بھی جانتے تھے، مگر جتنی بدنامی ہو چکی تھی وہ بس اسی طرح مجھے رخصت کر دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 1 ہفتے میں شادی طے تھی، اس لیے جو کچھ بھی بن پایا بابا نے وہی کیا۔ میں مایوں بیٹھی تھی کہ سمیرہ مجھ سے ملنے آئی، مجھے دیکھ کر کافی دیر تک ہنستی رہی، بولی تمہیں لگتا تھا اپنی خوبصورت شکل کے زور پر عمیر جیسے امیر اور خوبصورت لڑکے کے دل پر راج کرو گی، مگر دیکھو اپنی قسمت، اب ساری زندگی عمران جیسے آدمی کی بیوی بن کر گزارو گی، اور مجھے یہ سب دیکھ کر بہت سکون ملے گا۔ تمہاری بربادی پر سب سے زیادہ خوش میں ہوں گی۔ اس کی آگ اگلتے لہجے نے مجھے اندر سے جلا دیا اور وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، مگر میں چاہ کر بھی اس کا منہ نہیں توڑ سکتی تھی۔ میں تو اپنی جگہ نہ اسے برا بھلا کہہ سکتی تھی، میں تو اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا۔ میری صفائی، میرا انصاف اب صرف خدا ہی کر سکتا تھا۔ جس دن میری بارات آئی اس دن ایک ایسا تماشا ہوا کہ میری دنیا ہل کر رہ گئی، بلکہ یوں کہیے کہ اسی دن میں نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی انسان کو کھو دیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ خالہ بارات لے کر آئیں۔ پہلے جہیز کی بات ہونے لگی کہ اچانک خالہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب پہلے جہیز وغیرہ کی بات کر لیں پھر نکاح شروع کریں۔ ہمیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، بس 15 لاکھ روپے چاہیے تاکہ عمران اپنا کاروبار کر سکے۔ کاروبار ہوگا تو آپ کی بیٹی راج کرے گی نا۔ ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، آپ کی بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے 15 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ خالہ کی بات سن کر بابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ساری زندگی معمولی تنخواہ میں گزارنے والے بابا کے پاس 15 لاکھ روپے کہاں سے آتے؟ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا شازیہ میں غریب آدمی ہوں، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ یہ گھر بھی کرائے کا ہے، تم تو جانتی ہو، پھر ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اس دن میں نے پہلی بار دیکھا کہ ایک بیٹی کا باپ، بلکہ ایک ایسی بیٹی کا باپ جس کے دامن پر داغ ہو، کتنا بے بس ہوتا ہے۔ خالہ بولی بھائی صاحب اگر 15 لاکھ روپے مل جائیں تو شادی ہوگی، ورنہ بارات واپس لے جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے آپ کی بیٹی کا داغ کوئی چھوٹا داغ نہیں، کسی غیر مرد کے ساتھ رنگا ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ کوئی عزتدار لڑکا تو کبھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، مگر ہم اپنے ہیں نا، اپنے دکھ سکھ اگر اپنے نہ بانٹے تو کون بانٹے گا؟ اس لیے میں نے اپنے عمران کو پیش کر دیا تاکہ آپ کا بوجھ کم ہو جائے۔ آپ بھی ذرا سوچئے، ایسی بدنام بیٹی کے بدلے 15 لاکھ روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ خالہ کی وہ ساری محبت، اپنائیت سب ڈھونگ نکلا۔ ان کا مقصد صرف بابا کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انہوں نے رشتہ اس لیے مانگا کہ نکاح کے وقت ایسی شرط رکھیں جسے بابا ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ خالہ کو لگتا تھا کہ بابا کے پاس کافی دولت کا خزانہ موجود ہے، کیونکہ وہ خود کبھی قرض نہیں لیتے تھے اور کوئی مانگ لے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ مگر بابا خوددار آدمی تھے، کمائی کو ضائع نہ کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا ان کا اصول تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا میرے پاس 15 لاکھ روپے نہیں ہے شازیہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ زاروں قطار روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ خالہ نے فوراً کہا ٹھیک ہے تو پھر مجھے بھی اپنی بیٹی کی شادی ایسی بدنام لڑکی سے نہیں کرنی۔ انہوں نے بارات واپس لے لی۔ مہمان بھی جاتے جاتے مجھے تانا دیکھ کر تھوک کر چلے گئے، کسی نے ہم سے ذرا بھی ہمدردی نہیں کی۔ بابا کافی دیر تک صوفے پر اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ میں ان کے پاس گئی اور جیسے ہی انہوں نے چھوا میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بابا کا وجود بے جان ہو چکا تھا، وہ صوفے سے نیچے گر گئے تھے۔ میں بابا کے پاس بیٹھ کر چیخ چیخ کر روتی رہی، مگر تب تک وہ جا چکے تھے، میری دنیا لٹ گئی تھی۔ بابا کے بعد وہ سب لوگ جو مجھ پر تھوک کر گئے تھے اب ترس کھا کر واپس آنے لگے۔ ایسی بیٹی ہو تو عزتدار باپ کہاں زندہ رہ پاتا ہے، یہ تو اپنے بابا کو کھا گئی۔ خوبصورت تھی مگر بد چلن نکلی، توبہ توبہ، ایسی اولاد پیدا ہوتی مر جائے تو بہتر ہے۔ عورتیں کہنے لگی ہماری بھی جوان بیٹیاں ہیں، ایسی لڑکی کو محلے میں نہیں رکھ سکتے، ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ اور سمیرہ جو میری بربادی کی جڑ تھی وہ بھی اپنے حصے کی آگ ڈال رہی تھی۔ میں تو ہمیشہ
समझाती रही लेकिन ये बाज नहीं आई। ऐसी लड़की से बात करके हम भी मैले हो जाएंगे। 100 लोग 100 जुबानें, जिसके मुंह में जो आता बोलता गया। बाबा की मौत का सदमा एक तरफ, लोगों की बातों ने दिल चीर दिया। मैं बाबा के कदमों में सर रख कर खुदा से मदद मांगने लगी। या अल्लाह, या तो मुझे बाबा के साथ ले जा, या ऐसा करिश्मा दिखा कि सारी दुनिया देखती रह जाए। मैं आंखें बंद करके दुआएं मांग रही थी कि अचानक सुमेरा की चीख सुनाई दी। मैंने आंखें खोली, सामने खाला और उमैर दरवाजे पर खड़े थे। सुमेरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उमैर के हाथ में कोई फाइल थी और खाला के चेहरे पर वही सख्ती जो हमेशा रही थी। खाला ने बुलंद आवाज में कहा, सब लोग जमा हो जाएं, आज सच का वक्त आ गया है। सब हैरान थे। सुमेरा के कदम लरज रहे थे। उमैर बोला, ये फाइल सबूतों से भरी है, जिनमें वो तस्वीरें और रिकॉर्डिंग हैं जो बताती हैं कि बदनामी करने की सारी साजिश सुमेरा ने की थी। सबके चेहरों पर सख्त तारी हो गया। मैंने हैरानी से उमैर की तरफ देखा। वो आगे बढ़ा और नरम लहजे में बोला, जब मुझे पता चला कि तुम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, मैं खामोश नहीं रह सका। ये सारी साजिश सुमेरा और इमरान की थी। इमरान ने तुम्हें बदनाम करने के लिए जाल बिछाया और सुमेरा ने असद में आकर आग में तेल डाला। खाला ने आगे बढ़कर सुमेरा का बाजू पकड़ा और चीख कर कहा, बोल, सच क्या है? ये सब तेरी कारस्तानी है ना? सुमेरा जार उतार रोने लगी, कहने लगी, हाँ हाँ, मैंने सब किया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि सब तुम्हें खूबसूरत कहें। उमैर तुम्हें पसंद करता था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने इमरान को उकसाया कि वो तुम्हें बदनाम करे। मैंने खुद तस्वीरें एडिट की और फैलाई। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे निकल जाएगी कि तुम्हारे बाबा अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये सुनते ही खाला ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। ना खुदा का खौफ, ना इंसानियत की शर्म या, तूने एक बाप की जान ले ली और एक पाक बेटी को गुनहगार बना दिया। माले के सब लोग जो कल तक मुझ पर थूकते थे, आज खामोशी से शर्मिंदा खड़े थे। कोई नजर नहीं मिला रहा था। मैं जमीन पर बैठी रो रही थी। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। काश बाबा ये सब अपनी आंखों से देख लेते। काश वो जिंदा होते तो मेरा दामन साफ देख लेते। और मैं रास्ता से मेरे करीब आया, कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगा। ये लोग तुम पर कितना कीचड़ उछालें, मैं वो सब धो दूंगा। तुम पाक हो और मैं पाकीज़गी की गवाही अपनी जिंदगी से दूंगा। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो बोलता गया, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, ना किसी दिखावे के लिए, ना किसी हमदर्दी के लिए, बल्कि इसलिए कि तुम इस दुनिया की सबसे सच्ची और बहादुर औरत हो। मेरे होंठ काम गए। दिल में एक अजीब सुकून की लहर दौड़ गई। मैंने रोती हुई कहा, उमैर मेरा बाप नहीं रहा, अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। उमैर ने नरमी से कहा, तुम मेरी जिंदगी बन जाओ ताकि तुम्हारे बाबा की रूह को सुकून मिले। सबकी आंखों में आंसू थे। खाला ने आगे बढ़कर मेरा माथा चूमा और कहा, बेटी, खुदा ने तुम्हारा हक तुम्हें दिलवा दिया। अब कभी खुद को कमजोर मत समझना। मैं और उमैर अपनी नई जिंदगी में खुश थे। घरेलू माहौल में सुकून था और दिल के जख्म आहिस्ता आहिस्ता भर चुके थे। उमैर के हाथ में कभी मेरा हाथ होता, कभी हमारी बेटी का। बेटी की हंसी हमारे घर की सबसे बड़ी खुशी थी। पहले जो दिन हमारी जिंदगी पर अंधेरा छाया था, आज वो सब यादें सिर्फ एक सबक बनकर रह गई थी। मोहल्ले वाले अब हमारी इज्जत करते थे। सुमेरा और इमरान की साजिश बेअसर हो चुकी थी। सच हमेशा जीतता है, ये हकीकत सब ने देखी। एक दिन मैं और उमैर छत पर बैठे थे। चाय की प्यालियां हाथ में थी, हवा में खुशबू थी। बेटी खेल रही थी। हंसते हुए हमारे करीब आई। मैंने उमैर की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी जो कल भी थी, आज भी है। मेरे दिल ने कहा, बाबा, आपकी दुआ ने मुझे ये सब दिला दिया। आपके बगैर भी आपकी मोहब्बत ने मुझे बचा लिया। उमैर ने मेरा हाथ थामा और कहा, हमारी जिंदगी अब सिर्फ खुशियों की होगी। जो लोग हमें तकलीफ देने आए, उनके खिलाफ खुदा ने इंसाफ कर दिया, और जो हमें सच्चा प्यार देते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैंने आंखें बंद की और आस्था से कहा, अल्लाह का शुक्र, उसने मेरी दुआ सुनी और मेरा नसीब बदल दिया। सुमेरा जो कभी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन थी, आहिस्ता आहिस्ता अपनी खेल में फंस गई। उसकी साजिशें बेअसर हो गईं और लोग जान गए कि वो किस कदर झूठी और धोखेबाज थी। महल्ले के लोग उसके खिलाफ हो गए और उसकी बदमाशियों और हसद की कहानियां हर तरफ फैल गईं। जो इमरान का दोस्त और लड़की बाज था,
اپنے دھوکوں اور شرارتوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ عمران کی بدنامی اور شرارتیں سب کے سامنے آ گئیں۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور قانون کے ہاتھوں عبرت کا سامنا کرنا پڑا۔ زندگی کے ہر لمحے میں جو ظلم اس نے دوسروں پر ڈھائے، اس کا انجام اتنا ہی تکلیف دہ اور سبق آموز تھا کہ کوئی اسے آسانی سے نہ بھول سکے۔ سمیرہ اور عمران کی بدمعاشیوں کا انجام سب کے لیے سبق بن گیا۔ حسد اور دھوکہ کبھی بھی کامیابی نہیں دلاتے اور انصاف آخر کار اپنے وقت پر ملتا ہے۔